السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریفرنس گفتگو والیوم نمبر 3 لیکچر نمبر 8۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ سر، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تو ہم سے اتنا قریب ہوتا ہے، لیکن ہم اس سے کیوں اتنے دور ہو جاتے ہیں، اور یہ کہ مشاہدہ حق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یہ مان لے کہ اللہ کریم ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے تو اللہ اس سے دور نہیں ہوتا، اور جو اپنے آپ کو اللہ سے دور سمجھتا ہے وہ اس فقرے کو صحیح نہیں سمجھتا کہ اللہ شہرک سے قریب ہے، کیونکہ جب اللہ کریم آپ کی شہرک سے زیادہ قریب ہے تو آپ لازمی طور پر اس کے قریب ہو۔ اللہ کریم کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو تو میں بالکل تمہارے قریب ہوں۔ جو شخص اللہ کو پکارنے کے بعد اسے اپنے قریب سمجھے تو اللہ خود ہی اس کے قریب ہوگا۔ اس لیے یہ ایک راز ہے کہ اللہ جب شہرک سے قریب ہے تو پھر دور کون ہے؟ جسے آپ اللہ کہہ رہے ہیں وہ تو شہرک سے قریب ہے، اور جو اسے قریب سمجھ رہا ہے اللہ اسی کے قریب ہے۔ جو شخص اللہ کو دور سمجھ رہا ہے تو اللہ اس سے دور ہے۔ پھر تم قیامت تک ڈھونڈتے رہو، اللہ نہیں ملے گا۔ وہ کہتا ہے مجھے پکارو کیونکہ میں دعائیں منظور کرتا ہوں، لیکن کتنی ہی دعائیں ہیں جو منظور نہیں ہوتی۔ اب یہ پہچان کی بات ہے، بلکہ اللہ اس سے بھی قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہاری سانسوں میں ہوں۔ اب یہ کون ہے جو سانسوں میں سے زیادہ قریب ہے اور انسان سے اتنا دور ہے؟ یہ ایک راز ہے، یہ اور ہی کہانی ہے، اور یہی تو کہانی ہے، اور سارا راز یہی تو ہے کہ دور کون ہے اور قریب کون ہے۔ ایک اور پرانا سوال یہ ہے کہ جب سارا مکان اللہ کا ہے تو لا مکان کیا ہے؟ یعنی جب سب مکان اس کے ہیں تو پھر لا مکان کیوں ہے؟ اور اگر وہ لا مکان میں ہے تو پھر یہاں دنیا میں اس کو تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ وہ اپنے لا مکان کے اندر اپنی تنہائیوں میں رہتا۔ اگر آسمان پر رہتا تو اس زمین پر حکمرانی کا کیا مطلب؟ اور اگر زمین پر حکمرانی کرنی ہے تو پھر آسمان کا کیا مطلب؟ اگر یہی خواہش ہے کہ اس کو ایک دین کا نفاذ ہو اور ایک عقیدے کا پرچار ہو تو اس کی اپنی کنٹریبیوشن۔ اس طرح کے بے باک اور گستاخی والے سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، اور اللہ خود ہی مالک ہے ہواؤں کا اور زمین و آسمان کے لشکروں کا، تو مسلمانوں کو فوجیں بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر جب رزق کا ضامن وہ ہے تو 2.5% زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ دینے والا وہ ہے تو لینے والا کون آ جاتا ہے؟ پھر اللہ یتیم خود پیدا کرتا ہے اور پیسے آپ سے مانگ کے دیتا ہے۔ آخر قصہ کیا ہے؟ اگر انسان کے قریب اللہ ہے تو قریب رہے، پھر دور کیسے ہو جاتا ہے؟ یہی ایک راز ہے۔ کہانی اتنی ساری ہے کہ اللہ کو پا لینے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنا، راز یہ ہے کہ اللہ کو کوئی تلاش نہیں کر سکتا جب تک پہلے وہ اسے پا نہ لے۔ انسان پہلے اللہ کو پائے گا اور تلاش بعد میں کرے گا۔ تو راز کیا ہے؟ پانا سوز ہے اور تلاش بھی سوز ہی ہے۔ اللہ کو پانا دراصل اللہ کے فراق کا ادراک ہے، اور اللہ کے فراق کا ادراک ہی اس کا وصال ہے۔ اس کا ایز سچ وصال کوئی نہیں ہوتا، بلکہ اس کے فراق کا ادراک ہی وصال ہے۔ بس یہ بات یاد رکھنا، اللہ کو پا لینا یا ان الحق کی حالت میں آ جانا، یہ سارا فراق ہی ہے۔ اللہ سے وصال صرف رخصت ہونے سے ہوتا ہے۔ اللہ کے وصال کا طریقہ کیا ہے؟ دنیا سے ڈپارچر کی صورت میں۔ تو انسان جب تک تو ان الحق کہتا ہے تب تک تو وہ فراق میں ہوتا ہے۔ ان الحق کہنے والے کو جب مکمل وصال کرنے کا وقت آیا تو اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ اس کو دار پہ چڑھا دیا۔ دار پہ چڑھانا اصل میں اللہ کی مہربانی ہے۔ اللہ نے کہا یہ ان الحق کہتا جا رہا ہے، لیکن یہ نامکمل کہانی ہے۔ اللہ کے وصال تک 2 قدم اور رہتے ہیں۔ اس نے کہا پھر وصال کیسے ہوگا؟ فرمایا جان آفرین کے سپرد کر دو، اور پھر اس کو دار پر چڑھا دیا۔ یہاں آ کے وصال کی کہانی مکمل ہو گئی۔ تو اللہ شہرک سے قریب اس وقت تک ہے جب تک تم زندہ ہو،
بیان کی حد تک وہ تم سے دور ہے، اور مشاہدے کی حد جب شروع ہوگی جب تم اپنی جان سے رخصت ہو جاؤ گے۔ وصال لیس دین دیٹ نہیں ہوگا تو اللہ دور نہیں ہے بلکہ قریب ہے، اور قریب ہونے کا واقعہ کب شروع ہوتا ہے؟ یہ تو بیان ہے کہ میں تمہاری شہرک کے قریب ہوں، میں تمہارے بالکل قریب ہوں، دائیں ہوں اور بائیں ہوں اور سانسوں میں ہوں اور تمام واقعات میں ہی کر رہا ہوں۔ پھر بندے نے کیا کہا؟ یہ تو ہو گیا علم کہ آپ قریب ہیں اور اس کا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ پھر وہی پرانا سوال ہے کہ خضر کیوں کر بتائے کیا بتائے، اگر ماہی کہے دریا کہاں ہے۔ تم مچھلی کو اس کی موت سے پہلے دریا نہیں دکھا سکتے۔ اگر اسے دریا سے نکال کر ایک جھلک دکھا دو گے تو مچھلی اس کے بعد رخصت ہو جائے گی۔ مچھلی اگر دریا میں رہے گی تو زندہ رہے گی، لیکن اس صورت میں دریا کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اگر باہر نکل کر دریا کو دیکھے گی تو دریا سے باہر ہو جائے گی اور مر جائے گی۔ اس لیے اللہ کریم کا دیدار یا وصال یا مشاہدہ قرب حق جب ہوا تو آپ کا اپنی زندگی سے فراق ہو جائے گا۔ تو وصال علی الحق یا وصال قدرت یعنی خدا کے ساتھ وصال اس وقت ہوگا جب آپ کا اپنی جان سے فراق ہو جائے گا۔ درمیان میں صرف علم ہے۔ مشاہدہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ جان سے ہاتھ دھوتے ہیں۔ یہ ہے جامع ہستی کو چاک کر ڈالنا۔ جامع ہستی کو چاک کیے بغیر حاصل ہستی نہیں ملے گا۔ یہ جامع ہستی کیا ہے؟ جامع ہستی سے مراد ہے کہ اس جامع ہستی کو کیا چاک تو دیکھا، اس جامع ہستی کو کیا چاک تو دیکھا، انسان کہاں مظہر یزداں ہوئے ہم۔ مطلب یہ ہے کہ وہ اب انسان کہاں رہا ہے، اب تو وہ مظہر یزداں ہو گیا۔ جب جامع ہستی چاک ہو گیا تو وہ شخص محویت میں چلا گیا، اور جو محویت میں چلا گیا اس کو محویت میں اللہ نظر آیا۔ تو اللہ کو جاننے کا پہلا علم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم شہرک سے زیادہ قریب ہیں، اور یہ علم کے طور پر ہم نے مان لیا کہ اللہ شہرک سے زیادہ قریب ہے اور وہ سانسوں میں ہے، یہ بھی ہم نے مان لیا، لیکن اس کا تجربہ یا مشاہدہ نہیں ہوا، اس لیے کہ انسان کو زندگی کی اس حالت میں مشاہدہ حق نہیں ہوتا، یعنی انسان کو اس عالم میں یعنی بشری عالم میں مشاہدہ حق نہیں ہوتا۔ مشاہدے کا تعلق آنکھ سے ہے، اور وہ آنکھ اور ہے جس کے ذریعے سے اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تمہاری آنکھ سے دیکھا تمہیں تو اٹھ گیا پردہ، تمہاری آنکھ سے دیکھا تمہیں تو اٹھ گیا پردہ، ہماری آنکھ کو جلوہ تیرا حائل نظر آیا۔ اب ہماری اس آنکھ کو تو جلوہ حائل ہے جس کو ہم نہیں دیکھ رہے، وہی تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ روشنی ویزیبل نہیں ہوتی بلکہ روشنی ویزیبل بناتی ہے۔ تو یہ ہے راز روشنی کا کہ روشنی بذات خود بغیر میڈیم کے نظر نہیں آئے گی۔ روشنی کیسے نظر آئے گی؟ جب وہ کہیں سے ریفلیکٹ ہوگی اور جب کہیں میڈیم ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ کا نور دیکھنے کے لیے کوئی نہ کوئی میڈیم ضرور ہوگا، اور یہ میڈیم وہ نسبت ہے جنہوں نے اللہ کو دیکھا۔ تو جن لوگوں نے اللہ کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ سے دیکھا، ان کو کچھ جلوہ نظر آیا۔ اب اس اور ماڈرن لائف اور حالات زمانہ کا ستایا ہوا ہو اور گھریلو ذمہ داریاں پوری کرتا ہو، وہ کیسے اللہ کے نور یا جلوے کا ادراک کرے؟ مسئلہ تو اصل میں یہ ہے کہ عام طور پر گھریلو زندگی جو گھبراہٹ کی زندگی ہے اور پریشانی کی زندگی ہے، اس میں ہم جامع ہستی کو کیسے چاک کریں تاکہ ادراک حق ہو جائے اور ادراک کے جلوہ حق ہو جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محویت اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے۔ محویت سے جلوہ قریب آ جاتا ہے۔ محویت کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام اطراف کے شعور کے بجائے ایک طرف کا شعور حاصل کرو، پھر ایک طرف کا شعور حاصل کرنے کے بعد ایک طرف سے بھی گم ہو جاؤ۔ مثلا کوئی آپ سے یہ کہے کہ آپ صرف ہمارے دوست بن جاؤ، تو آپ نے کہا بن گئے، اور ہم نے سب کو بھلا دیا۔ کہتا ہے اب مجھے بھی بھول جاؤ، یعنی کہ ایک کے دم سے سب کو چھوڑا، اور پھر جس کے دم سے سب کو چھوڑا اس کو بھی چھوڑا، حتیٰ کہ چھوڑنے کے خیال کو بھی چھوڑا۔ اب یہ ہے محویت کا عالم۔ اب وہ کہتا ہے کہ کون تھا جس کے لیے تم نے سب کو چھوڑا تھا؟ کہتا ہے اب تو مجھے یاد ہی نہیں۔
چلتے چلتے جس مقام پر شعور سے شعور غافل ہو جائے وہی مقام ہے محویت کا۔ جب آپ کے ہاتھ سے آپ کا شعور نکل جائے، یعنی آپ کا دانم، آپ کا نمی دانم ہو جائے، تو جلوہ حق نظر آ جائے گا۔ تو جلوہ حق کب نظر آئے گا؟ جب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرو گے۔ جلوہ حق کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ جب انسان محویت میں آ جائے اور جانی ہوئی چیز کو انجانی کر جائے، یعنی اسے دوست ملا اور کہا میں آپ کا دوست ہوں، کہتا الا اللہ، یعنی کہ توحید نے رسالت نہیں سکھائی بلکہ رسالت نے توحید سکھائی۔ ہمارا تعلق کس سے تھا؟ ہمارا تعلق رسالت سے تھا۔ ہمارا تعلق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا کہ انسان ہیں، کچھ فرما رہے ہیں، کچھ باتیں بتا رہے ہیں، کچھ ریلیشن بتا رہے ہیں، کچھ ہیومن ریلیشن بتا رہے ہیں، کچھ ہیومن سائیکولوجی بتا رہے ہیں، اور دوسری بڑی بڑی باتیں بتا رہے ہیں۔ ساتھ ہی لوگوں سے پوچھا کہ کیا کبھی ہم سے چھوٹی بات سنی ہے، جھوٹی بات سنی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر ہم یہ کہہ دیں کہ دشمن آ رہا ہے تو؟ لوگوں نے کہا ہم مان لیں گے، اور اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ایسا نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ پہ یہ اعتماد جو ہے، آپ کو یہ اعتماد کس نے عطا کیا؟ یہ اعتماد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کیا۔ آپ کا تعلق پہلے کس سے تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور پیغام کیا ملا؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ لوگ جو رسالت کے بغیر الہیات میں داخل ہوتے ہیں وہ غالباً وہیں رہ جاتے ہیں۔ مثلا گرو نانک کا نام لو تو وہ صرف الہیات تک رہ گئے۔ تو رسالت کے ذریعے آپ شہر کے قریب اللہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو مشاہدہ کب ہوتا ہے؟ جب تم محمد رسول اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، سوال کرنے والا بندہ اس کے بعد بھی پوچھتا ہے کہ یہ بھی مشکل مقام ہے، کچھ ادب کا مقام ہے، ہم سے تو نماز پڑھتے پڑھتے کمی بیشی ہو جاتی ہے۔ ان لوگوں کا مقام ہے جو بہت بلند حوصلے والے ہیں اور جن کی زندگی توبہ، توکل اور طہارت میں گزری ہے۔ یہ تو ان کی باتیں ہیں، ان لوگوں پر جلوہ حق آشکار ہوا ہوگا۔ تو ایک عام آدمی جو ضروریات زندگی میں دین اور عبادات سب انوالو ہو گئے، اللہ کا فرمان ہے کہ ترجمہ ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے پیار کرتے ہیں تو آپ کی اطاعت کریں، پھر اللہ ان سے محبت کرے گا۔ وہ لوگ جو محویت میں ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں ہیں وہ رویت حق یا جلوہ حق دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک مستند بات ہے کہ جلوہ حق غیر از جلوہ محبوب حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہوگا۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے، اس نقطے کو یاد رکھیں۔ یہ شعبہ ان لوگوں کا ہے جن کے دین میں بڑے مقامات ہیں۔ دین کے ان مقامات میں پوری زندگی دین کے مطابق اور وضو، تہجد گزاریاں، شب کی آہو زاریاں اور تمام باقی بڑے بڑے واقعات شامل ہیں۔ ان لوگوں کے یہ مقامات ہیں جو کہہ سکتے ہیں کہ تیرا دربار دربار الہی ہے اور تیرا دربار دربار مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ وہ اس مقام پہ ہوتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ کعبے کا راستہ مدینے سے ہو کے جاتا ہے، بلکہ مدینے کا راستہ کعبے سے ہو کے جاتا ہے۔ کعبہ راستے میں ہے، مدینہ بعد میں ہے۔ یہ مدینہ راستے میں ہے، کعبہ بعد میں ہے۔ اگر آپ لوگ ڈسکشن کرو گے یا ڈیفرینشیٹ کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ دونوں کی راہ میں ہیں اور دونوں کے ساتھ ہیں، اس لیے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ کون کیا ہے۔ پہلے آپ لا الہ الا اللہ پڑھایا، پہلے محمد الرسول اللہ پڑھا، پڑھتے پہلے لا الہ الا اللہ ہیں اور سکھایا محمد الرسول اللہ نے کہ اللہ کیا ہوتا ہے۔ تو محبت پہلے کس سے ہوئی؟ محبت پہلے محمد الرسول اللہ سے ہوئی، اور پھر ان کا کیا پیغام ہے؟ لا ہے۔ کون سا؟ دوست۔ اور کس کا دوست؟ اس کا دوست کہتا ہے کہ آپ کا نام یہی نہیں ہے کیا؟ کہتا ہے میرا نام یہ نہیں ہے، اپنا بھی نام بھول گیا اور تیرا بھی نام بھول گیا۔ یہ ہے کہ اس کے راستے کی نشانی۔
اس میں ایک چیز اور دیکھو، وہ لوگ جو کسی کام میں گم ہو جاتے ہیں اور کنسنٹریشن میں چلے جاتے ہیں تو اللہ ان کا بنیادی شعور ہے، یعنی کہ کوئی شخص علم میں گم ہو گیا یا مطالعے میں گم ہو گیا یا تحریر میں گم ہو گیا، یعنی کہ کسی بھی خیال کے اندر گم ہو گیا، کوئی بھی خیال اگر آپ کو اتنا مسحور کر رہے کہ آپ اس میں کیپٹیویٹ ہو جاؤ، کھو جاؤ، تو اگر اللہ آپ کا بنیادی شعور ہے تو آپ کو جلوہ حق ملے گا۔ تو وہ تمام بزرگ جنہوں نے سیف الملوک، ہیر رانجھا، یوسف زلیخا اور لیلا مجنو لکھی ہیں، وہ تمام جلوہ حق کی داستانیں ہیں۔ حالانکہ ان داستانوں کا اللہ سے کیا واسطہ ہے، لیکن اس داستان کے اندر ہی انہوں نے جلوہ حق بند کر دیا۔ یہ تمام داستانیں جو ہیں وہ محویت بلکہ پوری محویت ہیں، ان کو لکھنے والے سارے اس کی ذات کے جلوہ ہیں، حتیٰ کہ سسی کا پنو کے ساتھ تعلق بھی جلوہ حق ہے۔ یہ سب واقعات ایک ہی خیال میں گم اور حتیٰ کہ اس خیال سے بھی گم، یہ سارے کے سارے واقعات جو ہیں اللہ کے تقرب کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کا تقرب کب ملتا ہے؟ جب تم اپنے آپ سے باہر ہو جاؤ، کیونکہ اللہ اس لباس میں نہیں ملتا۔ اس لباس میں تو علم ملتا ہے، عرفان ملتا ہے اور خیال ملتا ہے، لیکن تقرب نہیں ملتا۔ مشاہدہ کب ملتا ہے؟ جب آپ اپنی اس ذات سے باہر ہو جاؤ، کیونکہ اس ذات کے اندر اس ذات کا شعور تو مل سکے گا، لیکن اس ذات کا مشاہدہ نہیں ملے گا، کیونکہ مشاہدے کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ اپنے جامع ہستی سے الگ ہو جاؤ۔ اس راستے والا شخص مجذوب ہو جاتا ہے، یا پھر دوسرا راستہ عبادت کا راستہ ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر جلوہ حق مل سکتا ہے، یا پھر محویت کے عالم میں اتنا گم ہو جاؤ کہ اپنے آپ بھی نہ رہے، کہ نہ میں رہے نہ تو رہے۔ آج سجدے کی انتہا کر دو، آج سجدے کی انتہا کر دو، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے۔ اللہ کے دیدار کی تمنا میں بہتر ہے کہ دیدار کی تمنا ہونی چاہیے اور دیدار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دیدار جو ہے وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہونا چاہیے۔ اللہ نے دکھانے کے لیے جو چیز بنائی ہے وہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ ہے، اور اچھے انسان اور مسلمان کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ دیکھنے کی تمنا کرے۔ وہی آپ کی عاقبت کے لیے بہتر ہے، وہی آپ کی آخرت کے لیے بہتر ہے، وہی آپ کی تسکین روح کے لیے بہتر ہے، اور وہی آپ کی تسکین جاں کے لیے بہتر ہے، کیونکہ دیدار حق جو ہے دراصل دیدار ذات محبوب حق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ایک اور آسان طریقہ ہے، یعنی جن لوگوں کو حق کا دیدار ہوا ان لوگوں کے تقرب کا نام بھی دیدار حق ہے۔ جس نے مجھے دیکھا اس نے اللہ کو دیکھا، یہ حدیث شریف ہے کہ جس نے کبھی میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا۔ حتیٰ کہ یہ سیکوینس چلتے چلتے سینہ بسینہ، نظر بنظر، اگر کبھی اس نظر سے آپ کی نظر مل گئی تو پھر بنیاد تک تمام نظارہ تمام کا تمام آپ پر آشکار ہونے کا امکان ہے۔ اس میں ایک نقطے پر غور کرو، کیونکہ ایسا بھی ایک واقعہ تھا کہ کچھ لوگوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، لیکن انہوں نے اس طرح نہیں دیکھا۔ مثلا ابو جہل نے نہیں دیکھا، کافروں نے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ لوگ چچا تھے، ماموں تھے، رشتہ دار تھے، عزیز تھے، شہر والے تھے، لیکن نان بلیور تھے، سارے کے سارے تھے۔ وہ دیکھ رہے تھے لیکن نہیں دیکھ رہے تھے۔ اس میں راز یہ ہے کہ دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ اس میں شوق اور ادب ضرور ہونا چاہیے، ورنہ خالی دیکھنے کا مشاہدہ نہیں کہا جائے گا۔ اس مشاہدے میں ادب ہو، شوق ہو اور کچھ عرصے کا فراق ہو، یعنی کہ اس شوق میں کچھ وارفتگی ہو، کچھ تلاش پرانی ہو، کچھ آپ نے اس میں سفر کیے ہوں، اور شوق کا راستہ طے کرنے میں آپ نے ٹائم لگایا ہو، اور اس میں یہ ساری انویسٹمنٹ تو پھر کبھی جا کے آپ کو پہچان ہوگی۔ اس میں ایک اور راز یہ ہے کہ اگر آپ کو تلاش کے دوران اللہ مل گیا، کیسے پہچانو گے کہ یہ اللہ ہے؟ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کہے گا میں بھوکا تھا اور تمہارے گھر آیا تھا مگر تم نے کھانا نہیں کھلایا تھا، اور میں نے آگے سوال کیا تھا مگر تم نے پیسہ نہیں دیا تھا مجھے،
تم کہو گے آپ کب آئے تھے ہمارے گھر؟ اللہ کہے گا ہم سائل بن کے آئے تھے۔ اللہ کی پہچان کے بارے میں نے آپ کو ایک اور بات بتائی تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شوق اپنے وجود میں جہاں موجود پاؤ گے وہیں جلوہ ہوگا۔ اگر آپ نے آنکھوں سے جلوہ دیکھنا ہے تو تصور محبوب کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ پھر جس جگہ آپ کو کسی حسن نے محور مسحور کر کے کھڑا کر دیا تو وہیں پر اور وہیں سے جلوہ شروع ہو جائے گا۔ جن لوگوں کو کان کے ذریعے شعور ہے تو جہاں کہیں کوئی نغمہ محویت پیدا کر کے آپ کو آپ کی ذات سے گم کر دے تو وہ نغمہ اللہ کا نغمہ ہوگا، اور یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے عالم ذہن کے اندر تحیر پیدا ہو جائے۔ پھر آپ کہہ اٹھیں گے سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ پہاڑ اسی ایک ذات نے بنائے ہیں جس نے دریا بنائے ہیں۔ پہاڑ کتنا بھاری اور پانی کتنا ہلکا، پہاڑ میخوں کی طرح گڑا ہوا ہے اور کتنی ہوائیں چلنے والی ہیں، چاہے جتنی تیز ہوائیں چلیں پہاڑ میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ سب بنانے والی ایک ہی ذات ہے؟ جی ہاں، ایک ہی ذات ہے۔ اگر یہ تحیر پیدا ہو گیا تو یہ سمجھو کہ یہ جلوہ حق کی ابتدا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے کائنات کا مشاہدہ کرتے کرتے کبھی کوئی ایسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے کان میں کوئی آواز آئے، یا آپ کے خیال میں تحیر پیدا ہو جائے، یا آپ کے دل میں کسی اور محبوب کا کوئی اور جلوہ نظر آ جائے، تو یہ جلوہ پھیلتے پھیلتے روشنی بن جائے گا۔ اللہ محبوب بھی تو پیدا کرتا ہے، اللہ خود حسین ہے اور حسن پیدا کرتا ہے، اور اگر اللہ کا طالب اللہ کی مخلوق کا طالب نہیں ہے تو اللہ کا طالب کہاں سے ہوا؟ لہذا اللہ کے جلوے کا طالب اللہ کے بنائے ہوئے افراد اور اجسام کے جلوے کا طالب بھی ہوگا، اور اگر یہ طالب صرف جلووں کا طالب نہ رہے بلکہ خود محویت میں گم ہو جائے تو جہاں پر محو ہوگا وہاں سے الہیات کا سفر شروع ہو جائے گا۔ محویت کی تعریف یہ ہے کہ اپنا نام بھی بھول جائے اور محبوب کا نام بھی بھول جائے اور چل پڑے اس ذات کی طرف، وہ ذات خود ہی چلا لیتی ہے۔ تو جلوہ حق دیکھنے کے راستے یہ ہوئے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے جلوہ دیکھنا ہے، یا اپنے محبوب کے اندر گم ہو جانے کے ذریعے دیکھنا ہے، اور اپنے آپ کو اپنے جہاں رنگ و بو سے بلند ہو کے دیکھنا ہے۔ ایسے شخص کے لیے کہا گیا ہے کہ نکل جا زمان و مکان توڑ کر۔ جلوہ ماننے سے ملتا ہے، جلوہ ماننے سے ملتا ہے۔ جلوے کی خوبی کیا ہے؟ جلوے کی خوبی یہ ہے کہ وہ شخص ماننے والا ہو اور عزت کرنے والا ہو اور کچھ عرصے فراق کی آگ میں جلنے والا ہو۔ جس طرح یہ کہا گیا ہے کہ بنسری کی آواز اس کی جنگل کی پیڑ سے فراق کی آواز ہے، تو بنسری کی نے کیا کہہ رہی ہے؟ یہ نغمہ کہاں سے آ گیا، یہ سوز کہاں سے آ گیا؟ بنسری درد، سوز اور فراق کی داستان کہہ رہی ہے۔ یہ اندر ہی اندر کیا نغمہ بج رہا ہے؟ یہ سارے اللہ کے کام ہیں۔ اس کائنات کے اندر اس نے خوب ہی جلوہ دکھایا ہے۔ اس کو جلوہ نظر آتا ہے جس نے کبھی اللہ کی تخلیق پر کوئی اعتراض نہ کیا ہو، اور بڑا مشکل مقام ہے۔ اعتراض نہ کرنا سب سے زیادہ مشکل مقام ہے، جب کہ آپ کے ہر طرف اعتراضات کی وجوہات بکھری پڑی ہیں۔ اس کائنات میں اللہ کی تخلیق پر کبھی اعتراض نہ کرو تو جلوہ مل جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 کام ضرور کرو، نہ ڈیمانڈ کرو اور نہ کمپلین کرو۔ بس شکایت بند کرو، جس کی شکایت کر رہے ہو پھر اس کے ساتھ تعلقات کیا رہیں گے؟ اگر یہ پتا ہو کہ یہ کائنات اللہ نے بنائی ہے اور اسی کی کائنات میں تم پھر رہے ہو اور اسی کا جلوہ درکار ہے، تو بادشاہ کے کام پر اعتراض کرنے والا بادشاہ کا قرب کیسے حاصل کرے گا؟ لہٰذا اعتراض نہ کرو۔ یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو محبت کرنے والے ہیں اور جلوے کی تمنائی ہیں۔ دعا یہ کرو کہ جو لوگ جلوے کی تمنائی ہیں ان کو جلوہ ملے۔ جلوہ بقدر ظرف نہیں ہوتا بلکہ بقدر عطا ہوتا ہے۔ عطا کرنے والی کی مہربانی سے ملتا ہے۔ انسان کے پاس ظرف نہیں ہوتا، اور اگر اللہ مہربانی کر دے تو پھر آپ کو اپنے جلوے سے آشنا کرے۔ جلوے کی بات یہ ہے کہ 4 سو ہے مگر کہاں ہے تو، دل کے آئینے میں نہاں ہے تو۔ شاید تو دل کے آئینے میں رہتا ہے، 4 سو ہے مگر کہاں ہے؟ بات یہ ہے
کہ میرا بھی عشق فرقت ہے، ڈھونڈ لیتا ہوں جہاں ہے تو۔ جو عشق فرقت ہے وہی تو ہے اس کو ڈھونڈنے والا، اسے اور کوئی نہیں ڈھونڈ سکتا، بلکہ جدائی کے آنسو اسے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ وہ چار سو ہے اور نہاں ہے، عیاں ہے، پھر بھی نہاں ہے۔ انسان اسے کب ڈھونڈے گا؟ جب اس کے پاس چراغ عشق ہوگا۔ چراغ عشق جو ہے یہی راستہ دکھانے والا ہے۔ آنسو چلتے چلے جاتے ہیں اور پھر انسان ان کے پیچھے پیچھے ہوتا ہوا یہ راز پا لیتا ہے، اور یہاں راستہ ہے۔ جہاں سے وہ گزر رہا وہیں آنسوؤں کے دیپ جلاتے جاؤ۔ آنسوؤں کا معنی ہی دیپ ہے۔ آنسوؤں کے دیپ اگر جلا لے تو پھر انسان اللہ کا جلوہ دیکھتا ہے۔ وہ دور ہو تب بھی رونا آتا ہے، قریب ہو تب بھی رونا آتا ہے۔ کمال تو اس کا یہ ہے کہ ملتا ہے تب لوگ روتے ہیں اور بچھڑتا ہے تب لوگ روتے ہیں۔ تو الہیات کی تعریف یہ ہے کہ صداقت کی تعریف یہ ہے، اور محبت کی صداقت کی تعریف یہ ہے کہ جب جلوہ حق ملے تب روتے ہیں، اور جب جلوہ حق بچھڑے تب روتے ہیں۔ دنیا دار بھی روتا ہے لیکن غم میں اور مصیبت میں، لیکن اس کا رونا کیا ہے؟ گلہ، تقاضا اور ایک دوسرے پر الزام تراشیاں۔ اور جلوہ حق والا کیوں روتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ آئے ہیں تو روتا ہوں اور جا رہے ہیں تو روتا ہوں۔ وہ بہت بہتر لوگ ہیں جو جلوے کے اندر ہوتے ہیں۔ جلوہ اللہ تعالیٰ مہربانی کا نام ہے۔ ان تمام طریقوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ کا جلوہ دیکھنے کا ایک اور طریقہ ہے، اس کو بولتے ہیں ایٹریبیوٹس کا راستہ، جسٹس کا راستہ، پیس کا راستہ، کسی کو معاف کر دینے کا راستہ، کسی کے ساتھ انصاف کرنے کا راستہ، پرندوں کے ساتھ محبت کرنے کا راستہ، انسانوں کے ساتھ محبت کرنے کا راستہ، محروم پسماندہ کی مدد کرنے کا راستہ۔ یہ سب اللہ کے راستے ہیں۔ یہ تمام راستے صفات الہیہ کے راستے ہیں۔ تو ان راستوں پر غور کریں جن کے ذریعے جلوہ حق ملتا ہے، اور وہ محبوب کے ذریعے ہے۔ اور ایک راستہ ذات کی طرف اپنی وارستگی کے ذریعے ہے۔ ایک راستہ ہے ذات خدا کی طرف صفات خدا کے ذریعے جانا۔ یہ بڑا خاص راستہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا تحفظ کرو، کیونکہ پھر یہ راستہ چلتے چلتے ذات تک لے جائے گا۔ ایک اور راستہ ہے، اور وہ ہے کثرت سے وحدت کا، اور یہ راستہ بتاتا ہے کہ یہ ساری کثرت عین حق ہے، بلکہ شیطان سمیت ہی عین حق ہے۔ تو سب کچھ عین حق ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے جلوے کی کہانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا جلوہ عطا فرمائے تاکہ آپ اس زندگی کے اندر وہ زندگی دریافت کر سکو جو آپ کو اصلی زندگی درکار ہے۔ اللہ کریم حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔